آپ 1000 کتب تفسیر کی اٹھا لیں، کل تفاسیر اٹھا لیں اول تا آخر، کل تفاسیر، کسی مفسر نے، امام تفسیر نے آگے جو بات کہنے والا ہوں ان دو چیزوں کا تعلق آپس میں نہیں جوڑا. بڑے تعلق کی بات تھی، وہ بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو. جب یہ مضمون سارا ختم ہو گیا سورہ کاف میں، جس میں سارا مضمون کتے کی سنگت کا تھا، ولیوں کی سنگت میں استقامت کا تھا، وفا کا تھا، پھر اس پر رب کے صلہ اور عطا کا تھا، جب یہ سارا بیان مکمل ہو گیا تو اس سے آگے اللہ پاک نے ایک نیا بیان شروع کیا. جو نیا بیان اس کے ساتھ جوڑا وہ یہ تھا کتے کا ولیوں کی سنگت میں جم کر بیٹھا رہنا اور دھتکارنے کے باوجود استقامت پہ ڈٹے رہنا، اور ولیوں کا در، ان کی مجلس اور ان کی دہلیز چھوڑ کر نہ جانا. اس مضمون کو مکمل کر کے آگے اللہ پاک نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. کتے کا، اصحاب کا ولیوں کی سنگت میں جم کر بیٹھنا اور رب کی طرف سے صلہ عطا پا جانا. اس مضمون کو مکمل کرنے کے بعد اللہ نے آگے نیا مضمون جو تعلیم کے لیے دیا، اس میں فرمایا بندے ابھی تو نے سن لیا کہ کتے کا کیا حال تھا، میرے ولیوں کی سنگت میں کس طرح جم کے بیٹھا رہا، پھر میرے لطف و کرم کی بہار اسے کیسے ملی. ابھی پڑھ لیا؟ ہاں باری تعالیٰ پڑھ لیا. فرمایا سن، اب کتے کی مثال یاد رکھ، اگلا حکم سن وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، تو بھی میرے ولیوں کی سنگت میں اسی طرح جم جا. یہ چیز تفسیروں اور کتابوں میں نہیں تھی، یہ صرف قرآن میں ہے، صرف قرآن میں. مثال پہلے بیان کے بعد اس کو کہتے ہیں ربط بین الآیات. قرآن مجید میں ربط بین السور بھی ہوتا ہے، یہ مفسر کا کام ہے. وہ جانے اس صورت کے بعد اگلی صورت جو لائے تو ان دو صورتوں کے آپس میں معنوی ربط کیا ہے. اس طرح ربط بین الآیات ہوتی ہے کہ یہ آیت پھر اگلی آیت پھر اگلی آیت، ان آیتوں کے درمیان معنی کا ربط کیا ہے. آیتوں کے درمیان ربط کو ڈھونڈنا، صورتوں کے درمیان ربط کو ڈھونڈنا، اور مضمون اور دوسرے مضمون کے درمیان ربط کو ڈھونڈنا، یہی کام تو مفسروں کا کرنے والا ہوتا ہے. لہذا یہ جو بیان ختم ہوا اصحاب کہف اور ان کے کتے کا اور ان کے جم کے ان کی صحبت میں دہلیز پر بیٹھے رہنے کا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ، اے بندے تو بھی جم جا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنی جان کو جما دے، اپنی جان کو، اپنے آپ کو جما کر بٹھا دے. باری تعالیٰ کہاں؟ فرمایا جیسے کتا جم کے بیٹھ گیا تھا ولیوں کے در پر، تو بھی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، تو بھی میرے ان بندوں کی سنگت میں جم کر رہ، میرے ان بندوں کی صحبت میں جم جا، میرے ان بندوں کی سنگت، صحبت، رفاقت اور ان کی مجلس میں اچھی طرح استقامت کے ساتھ بیٹھ جا اور نہ ہٹ. باری تعالیٰ تیرے کون سے بندے؟ مَعَ الَّذِينَ، میرے ان بندوں کی سنگت میں جم جا. باری تعالیٰ کون سے بندے؟ فرمایا میرے وہ بندے نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح و شام مولا کو یاد کرتے ہیں، جو صبح و شام مولا کو یاد کرتے ہیں. اور باری تعالیٰ پھر یاد جو کرتے ہیں تو چاہتے کیا ہیں؟ فرمایا یریدون وجہہ، نہ دنیا کے منصب چاہتے ہیں، نہ مال و دولت چاہتے ہیں، نہ صلہ اور عطا چاہتے ہیں، نہ اجر و ثواب چاہتے ہیں، نہ جنت کے درجے چاہتے ہیں، نہ حور و قصور چاہتے ہیں، کچھ نہیں چاہتے. تو مولا پھر کیا چاہتے ہیں؟ صبح و شام جو تجھے یاد کرتے ہیں تو کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا یریدون وجہہ، یار کا مکھڑا چاہتے ہیں. وہ صرف اس کے طالب دیدار ہوتے ہیں، اس کے مکھڑے کے طلبگار ہوتے ہیں. ہائے 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 ہائے. تو فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے بندے ابھی تو نے پڑھا نا، جیسے وہ کتا 300 سال بن کھائے بن پیے، دھوپ میں، گرمی میں، شدت میں، سردی میں جم کے بیٹھا رہا میرے ولیوں کے در پر، تو بھی اس طرح جم کے بیٹھ جا.
ان کی مجلس و سنگت میں جم جا، تمہیں پتھر ماریں تو کتے کی طرح ان کا در نہ چھوڑ، دھتکارے در نہ چھوڑ، کھانے کو دیں در نہ چھوڑ، نہ دیں نہ چھوڑ۔ وہ میاں محمد کیا کہتے ہیں؟ مالک دے در بیٹھے رہندے، صابر بھکھے ننگے، جنہ دلاں وچ عشق نہ رچیا، جنہ دلاں وچ عشق نہ رچیا، کتے انہاں تھی چنگے، مالک دے در بیٹھے رہندے، صابر بھکھے ننگے۔ بات عشق کی شروع کی تھی نا، عشق سے یہ استقامت آتی ہے۔ عشق بندے کو ہر اجر سے بے نیاز کرتا ہے۔ عشق کا ایک ہی اجر ہے، یار کا مکھڑا تکنا، یار کی مسکراہٹ کا مل جانا۔ عشق اس کے سوا کسی اجر کا قائل نہیں ہے، نہ کسی اجر کا حاجت مند ہے۔ تو فرمایا تو بھی جم جا میرے ان بندوں کی سنگت میں جو صبح و شام مجھے پکارتے ہیں، میرا نام جپتے ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر ایک سے کٹ کر میرے ہو کے رہتے ہیں، میرا نام جپتے ہیں، میری یاد کرتے ہیں، اور چاہتے کیا ہے؟ کچھ نہیں چاہتے سوائے میرے مکھڑے کے، کسی شے کے طلبگار نہیں۔ تو لوگوں کچھ لوگ اس دنیا کے اجر کے طالب ہوتے ہیں، دنیا کے اجر کے طالب ہوتے ہیں۔ یہ عام مؤمنین ہوتے ہیں، عام مؤمنین ہوتے ہیں، اور ترقی نہیں ہوتی جب تک دنیا کے اجر اور دنیا کے حرص اور دنیا کی طلب اور دنیا کا لالچ اور دنیا کی محبت، یہ غلاظتیں جب تک دل کی وادی سے نکال نہ دی جائیں، تو وہ لوگ پھر زاہد ہوتے ہیں۔ جب زہد آتا ہے تو زہد عن الدنیا، پھر دنیا دلوں سے نکل جاتی ہے، دنیا دلوں سے نکل جاتی ہے، دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، دنیا کا حرص نکل جاتا ہے، دنیا کی طلب و رغبت نکل جاتی ہے، دل دنیا کی غلاظت میں ملوث نہیں رہتے۔ وہ لوگ زاہدین ہوتے ہیں، وہ زاہدین ہوتے ہیں، اور ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دل دنیا سے الگ ہوتے ہیں اور آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ وہ خود دنیا سے نہیں نکلتے، خود دنیا سے نہیں نکلتے، دنیا کو خود سے نکال دیتے ہیں۔ میں خاص بات بتا رہا ہوں، خود دنیا سے نہیں نکلتے کہ دین کے تقاضے پورے کرنے ہیں، فرائض ہیں، خود دنیا سے نہیں نکلتے، دنیا کو خود سے نکال دیتے ہیں۔ یا یوں سمجھیے کہ خود تو دنیا میں رہتے ہیں، خود تو دنیا میں رہتے ہیں، مگر دنیا کو خود میں نہیں رہنے دیتے، دنیا کو خود میں نہیں رہنے دیتے، دنیا کی محبت کو جڑوں سے اکھاڑ کر دل کی زمین سے نکال دیتے ہیں۔ اور اللہ کی عزت کی قسم، کسی فقیری کی الف بے شروع نہیں ہو سکتی جب تک دل دنیا کی محبت سے خالی نہ ہو جائے۔ کوئی تصوف، کوئی معرفت، کوئی طریقت، کوئی حقیقت، کوئی ولایت، کوئی روحانیت، کوئی اللہ سے دوستی، تعلق، بلند رتبہ، کچھ نہیں ملتا، پہلا قدم نہیں اٹھتا جب تک دل دنیا کی محبت سے خالی نہ ہو جائے۔ دو محبتیں ایک جگہ جمع نہیں ہوتی۔ آپ برتن میں دودھ اور پیشاب جمع نہیں کرتے، پاک و پلید جمع نہیں کرتے، آپ جمع نہیں کرتے، تو رب آپ کے دل کے برتن میں اپنی محبت کے ساتھ دنیا کا لالچ کیوں جمع کرے گا؟ جس دل میں دنیا کی محبت و رغبت ہو وہاں رب اپنی محبت کی نعمت نہیں ڈالتا۔ رب کی محبت کھڑی رہتی ہے باہر انتظار میں، بندے جس غلاظت سے دل کو تم نے بگاڑ رکھا ہے اس کو دل سے نکال تو میں داخل ہوں۔ یہ زاہد ہیں، پھر وہ دنیا کے اجر کے طالب نہیں، ان کا دل آخرت کے ساتھ لگ جاتا ہے، زاہد ہیں، آخرت سے دل لگ جاتا ہے۔ مگر قرآن نے نہ عام مومنین کی بات یہاں کہی ہے نہ زاہدین کی کہی ہے۔ قرآن نے کہا یریدون وجہہ، پھر ایک درجہ آگے آتا ہے، وہ محبین اور صادقین کا ہوتا ہے، وہ عاشقین کا ہوتا ہے، محبین کا، صادقین کا، عاشقین کا درجہ ہوتا ہے۔ پہلے درجے میں دنیا دل سے نکلی تھی، اگلے اور آخرت آ گئی تھی،
اب اگلے درجے میں آخرت کو بھی دل سے نکالا جاتا ہے، آخرت کو بھی دل سے نکالا جاتا ہے۔ اہل اللہ کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے جس طرح دنیا کی محبت کا دل میں رہنا فتنہ ہے، اس طرح آخرت کی رغبت اور لالچ کا دل میں رہنا اس سے بڑا فتنہ ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اگر دنیا کا خیال آ جائے مجھے، دنیا کا، تو میں اپنی طہارت کو حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ ہماری طہارت ٹوٹ جاتی ہے اگر دنیا کا خیال آ جائے، طہارت ٹوٹ جاتی ہے، وضو کرتا ہوں۔ اور فرمایا اگر آخرت کا، جنت کا خیال آ جائے تو طہارت کو واپس لینے کے لیے غسل کرنا پڑتا ہے، بڑا حدث ہو جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ تو بیان کر دیا، وجہ کیا؟ کہ دنیا کا خیال آئے، لوگ تو سمجھتے ہیں نا دنیا گھٹیا ہے، آخرت اونچی چیز، دنیا کا خیال آئے تو وضو سے طہارت مل جائے، اور آخرت کا خیال آ جائے تو وضو سے نہیں، غسل کرنا پڑے۔ وجہ کیا؟ فرمایا اس لیے کہ دنیا تو ہم پہلے ہی دل سے نکال چکے ہوتے ہیں، لہٰذا اگر دنیا کا خیال آئے تو دل اس کے لیے چپکتا نہیں، دل دنیا کے لیے لپکتا نہیں، دل دنیا سے چپکتا نہیں، دل دنیا میں الجھتا نہیں، زیادہ دیر دنیا کا خیال دل میں ٹکتا نہیں ہے، اس لیے تھوڑا حدث ہوتا ہے، وضو سے کام چل جاتا ہے۔ مگر آخرت اور جنت چونکہ عالم نور کی شے ہے، معنی اعلیٰ کی شے ہے، انوار و تجلیات کی جا ہے، اگر آخرت اور جنت کا خیال آ جائے تو دل اس کی طرف جھک جاتا ہے، راغب ہوتا ہے۔ چونکہ راغب ہوتا ہے تو جنت اور آخرت کا خیال پھر دیر تک دل میں رہتا ہے، دیر تک دل میں رہتا ہے۔ تو عاشقوں کے لیے جیسے دنیا رب کا غیر ہے ویسے جنت بھی رب کا غیر ہے۔ فرق اتنا ہے کہ دنیا کا خیال آئے جلدی چلا جاتا ہے عاشقوں کے دل سے، جنت اور آخرت کا خیال آ جائے تو دیر لگاتا ہے، اس لیے اس کے لیے غسل کرنا پڑتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخار ہو گیا آپ کو، بڑے علاج ہوئے، بخار اترتا نہیں تھا، لوگ پوچھنے کے لیے آئے، کسی کو کچھ بتا دیا، کسی کو کچھ بتا دیا، کسی کو کچھ بتا دیا، جیسا بندہ دیکھا اسی بات کر دی۔ حضرت امام حسن بصری عادت کے لیے آئے، پوچھنے کے لیے آئے، پاس بیٹھ گئے، فرمایا بی بی رابعہ بصری لوگوں والا جواب نہ دینا، اصل بات بتا، بخار آیا کیوں اور جاتا کیوں نہیں، اصل بات بتا۔ تو چونکہ پوچھنے والے بھی عاشق و عارف تھے، اب عارفہ نے عارف کو بتایا کہ حضرت حسن بصری بات یہ ہے، آیا اس لیے کہ میں تلاوت کر رہی تھی قرآن مجید کی، دوران تلاوت جنت کا ذکر آ گیا، سورہ واقعہ آ گئی، آخری صورتیں، جنت کا ذکر آ گیا، خوب جنت کی بہاروں کا ذکر آ گیا، نعمتوں کا ذکر آ گیا، جنت کے باغات کا، چشموں کا، نہروں کا، پھلوں کا، جنت کی نعمتوں کا ذکر آیا تو میرا دل راغب ہو گیا اور اس طرف جھک گیا اور دل میں جنت کی طلب پیدا ہوئی۔ بس دل کا جنت کی طرف جھکنا تھا اور دل میں جنت کی طلب اور محبت کا پیدا ہونا تھا۔ رب کائنات کی بارگاہ سے ایک آواز آئی اور وہ آواز جھڑک کی صورت میں آئی، جھڑک کے کہا رابعہ عشق کا دعویٰ ہم سے اور رغبت جنت کی، عشق و محبت کا دعویٰ ہم سے اور طلب اور لالچ جنت کی، دو رغبتوں سے تو بات نہیں چلے گی۔ بس وہ یار کی جھڑکی تھی تب سے بخار میں ہوں، اور اترتا اس لیے نہیں کہ خیال تو چلا گیا، معلوم نہیں کہ اس کی ناراضگی ختم ہوئی ہے جنت۔ دنیا دل سے نکلتی ہے، آخرت آتی ہے، پھر آخرت دل سے نکلتی ہے، پھر صرف یار آتا ہے، اس کا ذکر کیا، یریدون وجہہ، ان کی مجلس میں بیٹھ جو نہ طالب دنیا ہو نہ طالب آخرت ہو، طالب آخرت ہوا تو اسے مرید کہتے ہیں، سن لیں، طالب دنیا کا نام مرید نہیں ہے، یہ سب دھوکہ بازی ہے۔ یہ جو ہم مرید بنے پھرتے ہیں، طالبان دنیا،
طالبان دنیا وہ مرید نہیں ہے. مرید کا معنی ہے اللہ کا ارادہ کرنے والا. دنیا کی طلب ہو تو مرید کیسا؟ مرید بنتا ہے آخرت کی طلب سے، آخرت کی طلب و ارادے سے. مرید تو وہ ہے جو طالب آخرت ہے. تو شیخ کون ہوگا؟ مرید وہ ہے جو طالب آخرت ہے، تو شیخ وہ ہے جو طالب مولا ہے. جو طالب مولا ہے وہ شیخ ہے، جو طالب آخرت ہے وہ مرید ہے. میں امریکہ میں اپنے وزٹ پر تھا تو میرا خطاب ختم ہوا تو کچھ سوال و جواب کا سیشن تھا. صاحب نے کھڑے ہو کے سوال کیا. اس نے کہا جی گرمیوں کے موسم میں بہت سارے پیر پاکستان سے آ جاتے ہیں اور آج کل نیو یارک میں کثرت کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اور ان کے مرید اور خلفاء ہر طرف پھر کے کرامتیں سنا کے گھیر گھیر کے لے جاتے ہیں. ان کے سمجھ نہیں آتی کہ پیر کامل کون ہے، کس کی بیعت کریں اور کس کی بیعت نہ کریں. آپ ہمیں کامل کی پہچان بتا دیں. سوال تھا کامل کی پہچان بتا دیں. میں نے کہا ایک سادہ جملے کی پہچان دیتا ہوں، ہر ایک کو سمجھ آ جائے. ان کا جی. میں نے کہا کامل کی پہچان یہ ہے جسے مریدوں کی تلاش نہ ہو. جسے مریدوں کی تلاش نہیں وہ کامل ہے. اور جو مریدوں کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے تو دراصل اس کا پیر تو وہ مرید ہے جس کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے. علامہ نے کہا تھا کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. یہ حضرت حافظ جی سرکار رحمت اللہ علیہ بہت زیادہ نہیں، تھوڑا ان کے بارے میں میری معلومات میں آیا، میں نے سنا، مگر جتنا سنا ان کو طالب مولا پایا. یہ ان لوگوں میں نہیں جو مریدوں کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں. شیخ وہ ہوتا ہے کہ اسے شیخ کی تلاش میں مارا مارا پھرے، نہ کہ پیر مرید کی تلاش میں مارا مارا پھرے. پیر یریدون وجہہ، وہ تو اس کی مکھڑے کی تلاش میں پھرتا ہے، اسے اس کی مکھڑے کے سوا کوئی طلب نہیں ہوتی. لوگ اس کے طالب ہوتے ہیں، وہ مولا کا طالب ہوتا ہے. لوگ اس کے طالب ہوتے ہیں، وہ مولا کا طالب ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا ایسوں کی سنگت میں لوگوں جم کے بیٹھ جاؤ. یہ نسبت کا، ارادت کا، نسبت کا، ولیوں کے سنگ اور ان کے دامن سے لگ جانے کا حکم ہے قرآن میں. جم کے بیٹھ جاؤ. اور پھر آگے ایک بات کہی بڑی لطیف، اور فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُ، ان کے ساتھ جم جاؤ، جڑ جاؤ، ان کی سنگت میں بیٹھ جاؤ، ان کا دامن نہ چھوڑو. کون؟ جو مولا کے طالب ہیں. اور پھر وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور ان کو تکتے رہا کرو، ان کو تکتے رہا کرو، ان کے چہروں سے آنکھیں نہ ہٹانا. یہی عبادت ہے. جب ولی کی مجلس میں آؤ اس لمحے نماز فرض پڑھنا فرض ہے، فرض نماز پڑھنا فرض ہے. نماز فرض کے علاوہ جب ولی کی صحبت میں بیٹھو نہ نفل نہ تسبیح، فقط تکنا عبادت ہے. کیونکہ اس کو تکنا اس کی مجلس میں یہ نفلی عبادتوں سے اعلیٰ ہے. پھر جب رات کو آپ عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے اپنی جگہ پہ چلے گئے، پھر ساری رات عبادت کریں. مگر جب اس ولی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھیں تو بس صرف اس کو تکتے ہی رہیں، اس کو تکتے ہی رہیں، تکتے ہی رہیں. اس کو تکنا عبادت ہے. اور پھر فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی آنکھیں ان کے چہروں سے نہ ہٹانا. اللہ نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا النظر الی الکعبۃ عبادت. جب کعبے میں جاؤ اگر تلاوت بھی نہ کر سکو، طواف نہ کر سکو، زمزم نہ پی سکو، کوئی کام بھی اگر نہیں کر رہے، فقط صحن کعبہ میں بیٹھ کے کعبے کو تک رہے ہو، یہی عبادت ہے.
اور ایسی عبادت ہے کہ اس صحن سے باہر نکلو پوری کائنات میں یہ عبادت کہیں نہیں اصل میں. فقط کعبے کو تکنا عبادت ہے. اور پھر حضور کی بارگاہ میں آقا نے فرمایا یہ کعبے کو تکنا عبادت ہے. اور ایک اور تکنا بھی بتا دوں، النظر الی وجہ علی یہ عبادت ہے. یہ علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے. یہ کعبے کو تکنا، یہ چہرہ علی کو تکنا. پھر یہ فضیلت ہر ایک کو اس کے درجے کے مطابق ہے. یہ تو خصوصیت کے لیے آقا نے فرمایا. کیا آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام سے، حل انبئکم بخیارکم، اگلی تیسری حدیث، کیا تمہیں بتا دوں کہ بھلے لوگ کون ہوتے؟ اچھے لوگ، اللہ والے اچھے لوگ کون ہوتے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ بتا دیں. فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ. فرمایا اچھے لوگ، بھلے لوگ، ولی لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ان کے چہروں کو تکو تو خدا یاد آ جائے. جن کے چہروں کو تکنے سے خدا یاد آئے وہ خدا کے دوست ہیں. چونکہ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست. دوست کے پاس بیٹھو تو اسی کی خوشبو آتی ہے. جب ولی کو دیکھتے ہیں تو اس کا حسن یاد آتا ہے. اذا رؤوا ذکر اللہ. اور حدیث میں یہ بھی ہے جس میں آقا علیہ السلام نے طبرانی میں آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ذکرت اذا ذکروا ذکرت واذا ذکرت ذکروا. فرمایا ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے میری قربت اور عنایت سے کہ جب ان کا ذکر کیا جائے تو ان کے ذکر میں میرا ذکر خود بخود ہو جاتا ہے. ہائے ہائے. ان کا ذکر کیا جائے تو میرا ذکر، یعنی انہیں یاد کیا جائے تو میری یاد آ جاتی ہے، اور مجھے یاد کیا جائے تو ان کی یاد آ جاتی ہے. تو جو چہرے رب کی یاد دلا دیں وہ عبادت ہے. جو چہرے رب کی یاد دلا دیں وہ تکنا عبادت ہے. تو فرمایا ولا تعد، یہ قرآن کی نص تھی، اس پر سند احادیث کی دے دی. فرمایا ولا تعد عیناک عنہم، اور ان کی آنکھ، اپنی آنکھیں ان کے چہروں سے نہ ہٹانا، نہ ہٹانا. جم جم کے تکتے رہو. ادھر فرمایا جم جم کے بیٹھے رہو، اب فرمایا جم جم کے تکتے رہو. تو باری تعالیٰ اگر نگاہ ہٹا دی، ان سے نگاہیں پھیر لی، تو جو ان کو تکتے رہتے ہیں وہ عبادت کی روح کو پاتے ہیں. اور جو ولیوں سے نگاہیں پھیر لیتے ہیں، باری تعالیٰ اگر نگاہ ان سے پھیر لی تو کیا ہوگا؟ فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اگر نگاہیں ان سے پھیر لی تو دنیا کی زینت میں غرق ہو جاؤ گے. دنیا کی زینت میں غرق ہو جاؤ گے. تو اس آیت کریمہ کے دونوں معانی سے پتہ چلا کہ ان سے نگاہیں ہٹانا دنیا کی زینت میں غرق ہو جانا ہے، اور ان کی مجلس میں رہنا اور تکتے رہنا دنیا کی زینت اور اس کی محبت سے پاک ہو جانا ہے. تو جس کی مجلس دنیا کی محبت گھٹا دے وہ اللہ والا ہے. جس کی محبت، جس کی مجلس صحبت اور زیارت دنیا کی محبت گھٹا دے، جس کی مجلس میں بیٹھو اس کی باتیں سنو، اس لمحے دل دنیا سے اکتا جائے اور دل کہے یار چھوڑ چلو یہ نگری، اس نگری میں کیا رہنا، چلو یار کے ساتھ تعلق ناتا جوڑنے کے لیے کہیں اور چلے. علامہ نے کہا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. تو یہ حاضر و موجود دنیا ہے، اس کی زینت ہے، اس کا لالچ ہے. ہم تو اسی میں مارے مارے پھرتے ہیں. تو ولیوں کے پاس بھی آتے ہیں تو دنیا کے لیے آتے ہیں. ہائے ولیوں سے تو ان کو تو تکنا، ان کے پاس آنا بھی رب کو یاد کرنے کے لیے تھا کہ رب مل جائے. کتنے رہ گئے جو آج کسی اللہ والے کے پاس آئیں کہ رب مل جائے. ہم تو آتے ہیں کہ مقدمہ جیت جائیں، اولاد مل جائے، کاروبار مل جائے، نفع آ جائے، دشمن ملیا میٹ ہو جائے، مرادیں ہو جائیں. ہم تو دنیا کو مرادیں بنا کر دنیا کے لیے آتے ہیں، اور فقیر اولیاء اس لیے آتے ہیں کہ ہمارے دلوں سے دنیا کو نکال کر اللہ کے ساتھ دلوں کا ربط جوڑ دیں.
اور پھر فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ان کی مجلس میں بیٹھو، ہماری یاد میں آگے بڑھتے جاؤ، اور جن کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے غافل جانو ان کی پیروی نہ کرو، اور جنہیں ہر وقت اللہ کی یاد میں ذاکر و شاغل جانو ان کے پیچھے پھرا کرو۔ کچھ نہ کچھ جو ان کو ملا ہے اس میں سے 2 قطرے چھینٹے آپ کو بھی مل جائیں گے، اور چھینٹے نہ ملے تو بو تو مل ہی جائے گی، چھینٹے نہ ملے جام مل جائے گا، نہیں تو چھینٹے مل جائیں گے، ارے 2 قطرے نہ ملے تو بو تو مل ہی جائے گی۔ گرد مستاں گرد گر میں کم رسد بوئے رسد، اور بوئے او گر کم رسد رویت ایشان بسست۔ مست عاشقوں مستوں کے ارد گرد گھوما کرو، مستوں کے ارد گرد پروانہ جس طرح شمع کے گرد گھومتا ہے، مستوں کے گرد گھوما کرو، تو کیا ہوگا کہ شاید کہ ایک آدھ جام تمہیں بھی مل جائے۔ شراب کا کوئی جام، شراب الست، شراب عشق الہی، شراب معرفت الہی کا کوئی گھونٹ تمہیں مل جائے، اور اگر گھونٹ نہیں ملتا تو فرماتے ہیں کہ اگر گھونٹ نہیں ملتا تو بو تو مل ہی جائے گی۔ ان کی مجلس میں جو بیٹھو گے تو جس شراب نے انہیں مست و بے خود کر رکھا ہے، اگر شراب کا گھونٹ نہیں ملتا تو اس کی مہک تو مل ہی جائے گی، مہک ہی کافی۔ اور فرمایا اگر کسی کو مہک بھی نہ مل سکے، اتنا ہی گیا گزرا ہے، مہک اور بو بھی نہ ملے تو کہو کہ ولیوں کی مجلس میں آ کر اگر بو بھی نہ ملے پھر بھی محروم اور خود کو بدبخت نہ سمجھو، رویت ایشان بسست، ان کو تک لینا بھی کافی ہے، ان کو تک لینا بھی کافی ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بھی ان کا ہم نشین ہو، ہم مجلس ہو، آ کے بیٹھے وہ محروم نہیں رہتا، کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے۔ لا یشقا بہم جلیسون، ان کے پاس جو جلیس بیٹھتا ہے وہ محروم نہیں رہتا، کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھا حال عطا کر دے، استقامت والا حال عطا کر دے، اور دنیا بہت دیکھ لی آپ نے، دنیا کا کوئی حسن اور دنیا کی کوئی کیفیت اور کوئی چاہت لذت کی شے نہیں ہے، لذت ہے تو مولا کے تعلق میں ہے، لذت اور حلاوت اور شیرینی اور کیفیت اور نشہ ہے، دنیا کی کسی شے کا نشہ محبوب کے عشق کے نشے جیسا نہیں ہے، اس کی قربت و معرفت کے نشے جیسا نہیں ہے۔ بس کوشش کریں کہ کچھ قطرے نہیں تو بو ہی صحیح وہ نصیب ہو جائے۔ ہم چند سالوں کی زندگی کے لیے مارے پھرتے، تباہ ہوئے پھرتے، بھول گئے ہیں کہ جس دن آنکھ بند ہوگی تو پھر کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی شروع ہو رہی ہے۔ ختم ہونے والی زندگی نے ہمیں برباد کر دیا، ہلکا کر دیا، اور وہ جو ختم نہ ہونے والی زندگی آ رہی ہے کبھی اس کا بھی سوچا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ فکر دے اور یہ حال عطا کر دے۔ وما